لگے ہیں جی. تو سب سے پہلے تو بڑی خبر, آج کی بہت بڑی خبر ہے جو انگورسال جو ہے وہاں پہ انٹیریو میں آج ٹروڈو صاحب بھی تھے اور ہمارے جو ڈکفورڈ صاحب ہیں وہ بھی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو جنرل موٹرز والے ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انٹیریو کا فرسٹ برائٹ ڈراپ زیوو 600 فیسلٹی جو ہے وہ اب ادھر شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹیریو کی ہی صرف نہیں, کینیڈا کی فرسٹ فل اسکیل ای وی مینوفیکچرنگ پلانٹ ہوئے گا. یعنی کہ الیکٹرانک وہیکلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ جنرل موٹرز والوں کا کیمی مینوفیکچرنگ پلانٹ تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ اب اس کو ہم آل ای وی مینوفیکچرنگ فیسلٹی کے اندر چینج کر رہے ہیں. انٹیریو بھی یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی 259 ملین ایچ دیے ہیں اس کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے جنرل موٹرز والے بھی اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ ان کی جو ہے وہ ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے اندر ہمیں کافی, آج جو وک فیڈیلی جو انٹیریو کے اکنامک منسٹر ہیں ان کا بھی آج یہاں پہ کہنا تھا, جو رپورٹر سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ کینیڈا جو ہے اب ہب بن جائے گا, خاص طور پہ انٹیریو ہب بنے گا. ای ویز اور یہ بیٹری مٹیریلز ہیں اس کے اندر جو انٹیریو نے اٹریکٹ کیے ہیں ابھی تک $16 بلین کے آٹومیٹو انویسٹمنٹس, اس کے اندر 12.5 بلین جو تھی الیکٹرانک وہیکلز کے لیے تھی. تو یہ جناب سوری الیکٹرک ناٹ الیکٹرانک, الیکٹرک وہیل کے لیے, ای وی الیکٹرک وہیلز کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹیریو اب کہہ رہا ہے کہ ہم جو اپنی گاڑیاں ہیں 2035 تک ساری کر دیں گے یہ ان کے اوپر, تاکہ کلین انرجی رہے یہاں پہ اور ایٹماسفیئر کلین رہے, زیرو ہم کرنا چاہتے ہیں گرین ہاؤس ایمیشنز. تو اس سب کے لیے یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اکانومی کے لیے بھی اچھا ہے. تو آج یہ بہت بڑی تھی. اچھا جناب, اچھی خبر یہ ہے پیرنٹس کے لیے کہ جو انٹیریو کے ایجوکیشن ورکرز تھے ان کے بیچ میں آج سہمتی ہو گئی ہے. انہوں نے جو ڈیل ان کو دی گئی تھی, آپ کو پتہ ہے یہ کیوب بہت عرصے سے جو 55,000 ایجوکیشن ورکرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, بہت عرصے سے وہ اسٹرائک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل جو ہے انٹیریو گورنمنٹ کی بات نہیں مان رہے ہیں. آج ان کے بیچ میں سہمتی ہو گئی ہے اور اس کے مطابق $1 فلیٹ ریٹ جو ہے آورلی ویج رائز دیا جائے گا تمام ورکرز کو, جو کہ 3.59% اینول انکریز شو کرتا ہے. اور جو لو پیڈ ممبرز تھے ایجوکیشن منسٹری سے ریلیٹڈ, سیکٹر سے ریلیٹڈ, ان کی سگنیفیکنٹ انکریز اس کے اندر آئے گی. اس کے علاوہ 2 ڈے جو پولیٹیکل پروٹیسٹ چل رہا تھا ڈیو ٹو بل 28 جس میں کہ کہا گیا تھا کہ آپ کی اسٹرائک کو ہم انلیگل بنائیں گے, اس کے اوپر بھی جو ہے اب پیسے نہیں کاٹے جائیں گے, پیسے دیے جائیں گے ان کو. اور لورا والٹن, پریزیڈنٹ آف کیوبس انٹیریو اسکول بورڈز کاؤنسل آف یونینز جو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑی خوش ہوں کہ ہمارے ممبرز جو ہیں سارے ڈیفیکلٹ وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ایک 13th ایڈیشن آف کینیڈاز فوڈ پرائس رپورٹ ایک آئی ہے اور اس کے مطابق فوڈ کی پرائسز جو ہے کانسٹنٹلی اوپر جائیں گی ایون 2023 میں, یعنی کہ 7% تک رائز آئے گا. تو اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اینول گروسری آپ کے بلز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں 16,288 تک. اور اس کے اندر جو اسٹیٹس کینیڈا کی بھی خبر آئی تھی اس کو بھی جو جس کے کانٹیکس میں یہ رپورٹ جو ہے دیکھی گئی تھی اور بنائی بھی گئی تھی کہ سنگل وومن جو ان 40s میں ہے وہ پے کرے گی 3,740 زیادہ, اور اسی طرح جو مین ہیں ان 40s وہ پے کریں گے 4,168. اس کے علاوہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کہتی ہے کہ فرسٹ کوارٹر آف 2023 جو ہے اس کے اندر چیزیں ہائی رہیں گی اور اس کے بعد ہولے ہولے جو ہیں قیمتیں نیچے آنی شروع ہوئیں گی. اور جو 20% کینیڈینز تھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جتنی چیزیں اوپر گروسریز کی قیمتیں جا رہی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 2023 میں بھی فوڈ بینکس کے اوپر ہی ہمارا زیادہ ڈپینڈنس ہوئے گی. سینٹ کی آج جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کے ساتھ کچھ بات چیت اس کو کہہ رہے تھے. اصل میں بہت سارے جو یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں جو افغانستان کو ایڈ دیتے ہیں, تو این جی اوز جن کو کہتے ہیں ہم عام طور پہ, وہ کہہ رہے تھے اوٹوا کو کہ آپ ہمیں کیوں روک رہے ہو افغانستان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آج ہیومن رائٹس کمیٹی جو تھی ان کو کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم آپ کو الاؤ اس لیے نہیں کر رہے ہیں یہ ہیومینیٹیرین ایڈ افغانستان کو دینے کے لیے کیونکہ وہاں کے جو طالبان رولرز ہیں وہ سمجھیں گے کہ جو لوگ کینیڈین گورنمنٹ سے ہیلپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اینٹی گورنمنٹ ہے.
تو اپنے اینٹی ٹیررزم لاز کے انڈر ان لوگوں کو پرزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے پروزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ ان کی ابھی ہیلپ نہ کریں. اچھا یہ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ جو کینیڈا کے دوسرے ایلائز ہیں وہ دوسرے کوئی طریقے انہوں نے ڈھونڈ لیے ہیں افغانستان تک ہیلپ پہنچانے کے. تو ایڈ ورکرز جو تھے آج ان کا یہی کویسچن تھا گورنمنٹ سے کہ بھئی ہم کون سے ایسے طریقے جو ہیں اپنا سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کی ہیلپ جو ہے وہ جاری رکھیں. تو اب دیکھیں گے کینیڈین گورنمنٹ ان کو اس سلسلے میں کیا جواب دیتی ہے. مگر ان کا کہنا صحیح ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے وہاں کے باہر فوراً ایڈز دے رہے ہیں وہ تو آف کورس سزائیں ہوئیں گی، پنشمنٹس ہوئیں گی ان کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مشکلات جو ہے نہ بڑھائیں. بی بی سی بریکفسٹ کو ایک انٹرویو دے رہے تھے انگلینڈ کے جو لیبر لیڈر ہیں سر کیئر سٹارمر، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک لیبر رپورٹ آئی ہے ا نیو برٹن جو کہ لکھی ہے فارمر پرائم منسٹر گورڈن براؤن نے، اور اس کے مطابق آج سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ہم بہت میجر کانسٹیٹیوشنل چینجز لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہاؤس آف لارڈز جو ہے اس کو اب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے 200 ملین پاؤنڈز پر ایئر جو ہے ہم بچا سکیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کا ٹائم ہے. تو 40 ریکمنڈیشنز اس رپورٹ کے اندر آئی ہیں جس میں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بریکسٹ بھی لیا اور بھی ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے بہت بری ہے. تو نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ اکنامکلی یہ وائٹ ہال جو ہے اس کا ہولڈ جو ہے ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 12 سال میں انگلینڈ نے وہ رول پلے نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا، اور اس کی کیونکہ اکنامک جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس سے کرنے سے ہم کو لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہے پیسے بہت سارے بچا سکیں گے. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہاؤس آف لارڈز کو ہم ختم کریں. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن صاحب جو ہیں آج بات کر رہے تھے جے اسٹریٹ سے، جو کہ ایک لیفٹ لیننگ پرو اسرائیل ایڈوکیسی گروپ ہے، جس میں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بنجمن نتن یاہو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے جو الیکشنز ہوئے ہیں جس میں کہ ان کو بنجمن نتن یاہو کو اسرائیل کے اندر ہیلپ تھی ریلیجس زائنسٹ اور ایکسٹریم رائٹ اور پرو سیٹلر پارٹیز کی، اس کی وجہ سے یہ پھر سے واپس آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم ان کو مبارکباد تو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے اور ہم اپوز کریں گے اس چیز کو اگر انہوں نے سیٹلمنٹ ایکسپینشنز کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب 12 سال کے پیریڈ میں یہ پرائم منسٹر تھے 2021 تک، تو نتن یاہو صاحب کافی سیٹلمنٹس جو تھے انلیگل سیٹلمنٹس کو بڑھا رہے تھے ویسٹ بینک کے ایریے میں اور جیروسلم سے آگے. تو یہاں پہ لوگوں کا پھر سے کنسرن آیا کہ یہ آگے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو. تو اینتھنی بلنکن صاحب نے کہا ہم اس کو بالکل غلط مانتے ہیں. انیکسیشن آف ویسٹ بینک، ڈسرپشن آف ہولی پلیسز کا جو اسٹیٹس کو ہے ان کو، ڈیمولیشن، ایوکشنز، وائلنس، انسائٹمنٹ، ان سب چیزوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. تو ہم اسرائیل کو کہیں گے ایک طرف ہم ان کو نتن یاہو صاحب کو مبارک دیتے ہیں جیتنے پہ، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں. تو اب دیکھیں گے جی یہ کیا ہوتا ہے. واشنگٹن پوسٹ کی آج ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے کوٹ کیا ہے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کو سپری بھی کہا جاتا ہے. سپری کی اس رپورٹ کے مطابق جہاں پہ کہ دنیا کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور آرمز کمپنیز جو ہیں وہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ کما رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو سیل آف آرمز ہے آف 100 بگیسٹ ڈیفنس کمپنیز ان دا ورلڈ، وہ جو ہے 1.9% سے ان کی سیل اوپر گئی ہے، اینڈ 2021 میں وہ ٹچ کر رہی تھی 592 بلین US ڈالرز کو ٹچ کر رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سیلز ہیں یہ 2019 اور 2020 سے 1.1% سے اوپر گئی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہے US کمپنیوں نے کمایا ہے. 40 اس کے اندر US کی کمپنیز ہیں جنہوں نے کہ آل ٹوگیدر 299 بلین ڈالرز کمائے 2021 میں. اور ظاہر ہے کہ وہ جو ان کی ٹاپ 5 کمپنیز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لاکہیڈ مارٹن، ریتھیون ٹیکنالوجیز، بوئنگ، نارتھرم گرمن اینڈ جنرل ڈائنامکس. تو یہ ان کمپنیوں نے اٹھائے. اس کے علاوہ 8 چائنیز کمپنیز نے 109 بلین ڈالرز کمائے. 6.3% 2020 سے اوپر ان کے شیئرز گئے اور یعنی کہ پروفٹس گئے. ساؤتھ کوریا کی جو 4 کمپنیز تھیں انہوں نے 7.2 بلین جو ہے وہ کمایا ہے، جس میں کہ ایک ہنگوا ایرو اسپیس ہے جس نے کہ 7.6% جس کی سیلز اوپر گئی، اور اس کمپنی نے 2.6 بلین کمائے جو ان کی میجر ڈیل ہوئی تھی پولینڈ کے ساتھ. اس کے علاوہ فرانس جو ہے اس کا ڈسولٹ ایویشن جو ہے اس کے شیئرز تو 59% اوپر چلے گئے تھے. سیلز ان کے اوپر چلے گئے تھے کیونکہ 6.3 بلین کے تو 2021 میں انہوں نے جو میجر ڈیلز کیے تھے جس میں کہ 25 ریفیل کامبیٹ ایئر کرافٹس بیچے تھے، صرف ان سے آئے تھے.
تو اور بھی ہیں. اس کے علاوہ 27 کمپنیز جو ہیں ان میں سے ان کے ہیڈ کوارٹرز یورپ کے اندر ہیں اور ان کی کمبائنڈ سیلز جو ہیں $123 بلین سے اوپر گئی ہیں. اس کے علاوہ 6 رشین کمپنیز جو ہیں ان کی بھی سیلز جو ہیں آپ سوچیں کہ صرف 0.4% سے اوپر گئی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے $17.8 بلین جو ہیں وہ کمائے ہیں. تو یہ بڑی گلیئرنگ آج رپورٹ ہے کہ ایک طرف لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, دوسری طرف آرمز کمپنیز جو ہیں یہ جو کانفلکٹس دنیا میں چل رہے ہیں اپنے آرمز بیچ کے, اور دوسروں کو جن کو خطرہ ہے ان وہ جو ہے کانسٹنٹلی آرمز خرید رہے ہیں. انڈیا کے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں جی MS جے شنکر صاحب, ان کی آج ملاقات تھی کیونکہ وہاں پہ آئی ہوئی ہیں انڈیا کے اندر جرمن ان کی کاؤنٹر پارٹ جو ہے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جرمنی کی اینیلا بیئر بک, وہ آج ان کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور مجھے لگتا ہے جے شنکر صاحب نے بس یہ جملہ جو ہے اب رٹ لیا ہے, پاکستان میں ٹیررزم ہے, پاکستان میں ٹیررزم ہے, پاکستان میں ٹیررزم ہے. جے شنکر صاحب یہ پلیز لائن چینج کر لو, آپ کچھ اور بھی بولنا شروع کرو. تو انہوں نے آج پھر اپنے جرمن کاؤنٹر پارٹ کو کہا کہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ پاکستان میں بڑی جو ہے وہ ٹیررزم ہے. ہم بائی لیٹرل ٹاکس تو پہلے کرتے تھے لیکن اب نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیررزم چل رہی ہے, پاکستان میں بہت ٹیررزم ہے. اور جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ اس لیے بھی زیادہ سختی سے بات کی کیونکہ بیئر بروک صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہی اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں تھیں اور جوائنٹ پریس کانفرنس جو بی بی زرداری کے ساتھ وہ کر رہی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا, جب ان کے سے کوسچن کیا گیا تھا جموں اور کشمیر پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل سٹیبل افغانستان کے لیے, ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے جموں اور کشمیر کو اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا نے اس وقت بڑا ان کا ریاکشن شو کیا تھا. آج جے شنکر صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کو جب ان سے بات کیا تو ان کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آج پھر انہوں نے برڈ باکس صاحب نے کہا کہ ہاں جی بالکل, صاحبہ نے کہا کہ ہاں جی بالکل یہ بڑے مسائل ہیں دنیا میں, خاص طور پہ جو وار شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, اور ہندوستان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے, اس کو جو ہے انرجی کے اور فرٹیلائزر کے بڑے مسئلے ہیں. تو یہ ہوا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گجرات کے اندر الیکشنز چل رہے ہیں, تو گجرات کے الیکشنز کے جو اب ایگزٹ پولز آ رہے ہیں اس کے مطابق بی جے پی پھر سے جو ہے میسو وکٹری یہاں پہ حاصل کر سکتی ہے. 117 سے 148 سیٹس یہ 182 ممبر اسمبلی میں جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کولیشن جو ہے اس کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 16 سے 51 سیٹس. اس کے علاوہ جو ہماچل پردیش کے اندر جو ابھی اس وقت چل رہی ہیں کنٹیسٹ جو ہے وہ نیک ٹو نیک چل رہا ہے بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں. بی جے پی کا سوچا جا رہا ہے کہ 24 سے 42 سیٹ 68 ممبر اسمبلی میں یہ جیت سکتے ہیں. کانگریس 20 سے 40 جیتے گا. اگر ایسا ہوا تو صرف 35 ان کو چاہیے میجورٹی کے لیے, تو اگر 40 جیت گیا کانگریس تو پھر کانگریس بھی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوگا. البتہ دلی کے اندر معاملات جو ہیں کچھ بی جے پی کے لیے خراب ہیں. ایگزٹ پولز یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر جیتے گی اور بی جے پی کا 15 سالہ رول جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ ختم ہوگا, جو بھی تھا چھوٹا موٹا, کیونکہ بڑے عرصے سے عام آدمی پارٹی ہی جیت رہی ہے. یہاں پہ 250 میونسپل وارڈز ہیں دلی کے اندر, اور ایگزٹ پولز کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی 149 سے 171 سیٹس یہاں پہ جیت سکتی ہے, بی جے پی 69 سے 91, اور کانگریس ڈسٹنٹ تھرڈ رہے گی, صرف 7 ہی سیٹیں جیت سکے گی. 5 to 9 جو ہیں دوسرے لوگ جیتیں گے. اس کے علاوہ منی پور جو ہے اس کی جو سیٹ ہے یہ یو پی کے اندر, اس کے اوپر بھی اب جو ہیں الیکشنز چل رہے ہیں, تو بائی الیکشنز ہیں, تو اب دیکھیں گے ان کے ریزلٹس کیا آتے ہیں. پاکستان کے اندر منسٹر فار پیٹرولیم جو ہے مصدق ملک صاحب, آج انہوں نے کہا جی کہ میں بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ڈیلیگیشن کو جو ماسکو میں گئے تھے پاکستان کی طرف سے, کیونکہ ہمیں اب رشیا میں سے سستی جو ہے وہ آئل اینڈ گیس مل سکتی ہے. جو میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا جی, کیونکہ آج انہوں نے بڑی ان کو مبارک باتیں دی, تو انہوں نے کہا جی مبارک بات ہمیں میڈیا کی رپورٹس کے مطابق, انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جس وقت یہ رشیا میں اب اس وقت ان کا ڈیلیگیشن بات کرنے کے لیے گیا ہے تو انہوں نے پاکستان نے رشیا کو کہا کہ 30 سے 40% ڈسکاؤنٹ دیں, جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ بات کر رہی تھی اور رشیا بڑا پھنسا ہوا تھا, وہ ان کو دینے کو تیار تھا. اس وقت رشیا نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل 30 to 40% ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے unless and until آپ کی جو پہلی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی فلیگ شپ پروجیکٹ جو پاک سٹریم گیس پائپ لائن کا ہم کرنا چاہتے تھے, پہلے آپ اس کے اوپر بات کریں, اس کو پورا کریں, تو پھر ہم آگے آپ سے بات کریں گے. اور اس وقت تو ویسے بھی ہم آپ کو کچھ بھی آئل نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے آلریڈی انٹرنیشنل کمٹمنٹس بے تحاشا ہیں. تو لوگوں نے آج کوسچن کیا کہ بھئی یہ پھر سکسیسفل آپ کا کیسے رہا دورہ, تو ملک صاحب نے آج اس کو ڈاؤن پلے کرتے ہوئے کہا جی کہ ہماری تو اب جو انرجی کی ایڈیشنل نیڈز ہیں 1% ہی ہیں, تو ہم 20,000 ٹنز جو ایل پی جی کسی اور جگہ سے اور 2 ملین پاؤنڈز جو
آف ایکسٹرا LPG ہے وہ ایران سے ہم لے رہے ہیں, تو مسائل یہاں پہ جو ہیں جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, لاہور ہائی کورٹ نے جناب آج اسد عمر صاحب کی جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اپنے پارٹی کے لانگ مارچ میں نومبر 26 میں, اس سلسلے میں ان کو بلایا تھا, اور جسٹس جاوید حسن صاحب نے کہا بھائی کہ آپ نے کورٹس کے خلاف بہت ہی اسکینڈلس قسم کی لینگویج جو ہے وہ یوز کی ہے, اور انڈر کانسٹیٹیوشن 204B ہم آپ کو پنش کر سکتے ہیں. بہرحال ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں اور آپ اس کا جواب دیں, آپ نے کیوں جوڈیشری کے خلاف بات کی ہے. تو ہیئرنگ جو ہے اس کو December 7 تک جو ہے ایڈجرن کیا گیا ہے. M6 موٹر وے لینڈ اسکیم کے اندر جی آج کے اوپر بات کرتے ہوئے آج سندھ گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس سلسلے میں نوشہر و فیروز کے DC کو اور باقی کے گورنمنٹ کے آفیشلز کو جو کہ اسکیم کے اندر انوالو تھے, جب ہمیں پتہ چلا تھا اس کے بارے میں تو ہم نے ایک انویسٹیگیشن بٹھائی تھی, اور اس سلسلے میں اب ہمیں یہ رپورٹ آ گئی ہے. تو یہ سب لوگ ویسے تو بھاگ گئے ہیں پاکستان سے, لیکن ہم نے انٹرپول کو کہا ہے کہ ان کے خلاف ریڈ وارنٹ جو ہے وہ چھاپے, اور یہ لوگ جنہوں نے کہ یہ لینڈ جو ہے وہ اس کا قبضہ کیا اس کے اوپر, تو وہ جو ہے وہ ہم کو چھڑانی ہے, تو ان کو آپ واپس لے کر آئیں. تو اب یہ پتہ چلے گا. یہ موٹر وے جو تھی یہ 6 ڈسٹرکٹس میں پھیلی ہونی تھی, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ان کے فنڈز جو ہے فریز کر دیے ہیں. یہ جو ڈسٹرکٹس تھیں وہ تھیں مٹھاری, خیرپور, شہید بے نظیر آباد, نوشہر و فیروز, سکھر اور حیدرآباد. تو یہ جی اب دیکھیں گے لوگ کب آئیں گے اور کب یہ ان کو پکڑیں گے. فواد چودھری صاحب نے آج میڈیا میں لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ الیکشنز کے اوپر بات کر رہی ہے, اور ہم نے کچھ کمیونیکیشن کے کھولے ہیں کچھ لیولز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہم نے ان کو عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر آپ نیکسٹ الیکشنز نہیں اناؤنس کریں گے تو ہم KP اور پنجاب کی اسمبلیز جو ہیں ان کو ہم ڈیزالو کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم فواد چودھری صاحب نے کہ ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ملٹری اور جوڈیشری کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سنجے لیلا بنسالی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے بہت شاندار فلمیں بناتے ہیں, لیکن اب وہ میوزک کی طرف جا رہے ہیں. ان کی جو ایک نئی البم ہے میوزک کی جس کا نام سکون ہے وہ December 7 کو آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اس سے پہلے جو انہوں نے فلم بنائی تھی گنگو بائی کاٹیا واڈی, اس کے سارے جو 6 ٹریکس تھے ان کے کمپوزیشن میوزک کے انہوں نے دیے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ میں اپنا لا رہا ہوں جو البم سکون, مجھے لگتا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی سکون دے گا. سنڈے کے دن ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا تھا, روٹری فنکشن ہو رہا تھا چند کھیڑ کے اندر. وہاں پہ جیکی شراف اور میناکشی شیشادری پھر سے ایک دفعہ ری یونائٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیے. آپ کو پتہ ہے ان کی پہلی فلم 1983 میں ہیرو آئی تھی جو کہ بڑی ہٹ رہی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سی فلمیں اللہ رکھا, دہلیز, اکھلیا, سچے کا بول بالا ان میں کام کیا تھا. تو اب یہ اس کے بعد بہت عرصے کے بعد یہ نظر آئے تو لوگوں کو بڑی خوش ہوئی. انگلینڈ نے پاکستان کو 74 رن سے جناب پہلے ٹیسٹ میں ہرایا پنڈی کے اندر, اور یہ کافی برا ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان کی ریٹنگز جو ہے نیچے آ گئی ہیں, اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھی ان کو مشکلات ہو سکتی ہیں. سعودی عربیہ جو ہے جناب وہ اب 2027 کا ایشیا کپ فٹ بال کرا سکتا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے اس میں سے نکل گیا ہے. اس چیز کا اعلان جو ہے آج جو ہے ایشین فٹ بال فیڈریشن اس نے کیا ہے. اینڈ جناب ایبسلیوٹلی اور لاسٹ نیوز از اباؤٹ فیفا 2020 برازیل ورسز ساؤتھ افریقہ. کیا ہوا ماجد بھائی؟ 4-0 اور جاپان ورسز کروشیا 1-3. اور میں نے یہی کہا تھا کہ برازیل جیتے گا اور کروشیا جیتے گا, ایگزیکٹلی وہی ہوا. پھر برازیل جیت گیا اور کروشیا جیت گیا. نیدرلینڈز اینڈ USA میں آپ نے نیدرلینڈز کو پک کیا تھا, نیدرلینڈ جیت گیا. ارجنٹینا اینڈ آسٹریلیا میں آپ نے آسٹریلیا کو پک کیا تھا, انفارچونیٹلی ارجنٹینا جیت گیا. اور فرانس اینڈ پولینڈ میں آپ نے پولینڈ کو پک کیا تھا. فرانس کو میں نے کیا تھا, غلط نہیں ہو سکتا. فرانس پولینڈ کو پک کیا تھا آپ نے, اور فرانس نے تھینک یو کیا تھا آپ کو. اکیلی ٹیم ہے. آپ نے کہا تھا فرانس کو پک نہیں کیا آپ, تو فرانس نے تھینک یو کیا آپ کو. اور فرانس 3 پولینڈ 1. اور انگلینڈ اینڈ سینیگال میں آپ نے انگلینڈ کو پک کیا تھا, انگلینڈ نے 3-0 سے مار دیا. جاپان کروشیا میں آپ نے کروشیا کو پک کیا تھا, آپ پینلٹی ککس پہ 3-1 وہ جیت گئے. اینڈ برازیل اینڈ ساؤتھ کوریا میں آپ نے برازیل کو پک کیا تھا. تو کتنی پریڈکشنز میری ٹھیک ہوئی ہیں. آپ کی کافی پریڈکشن صحیح ہو گئی ہیں جی. اور اب جو ہے اب باری آئی ہے موراکو اینڈ اسپین وغیرہ تو ہو گیا, وہ بھی کروشیا برازیل بھی ہو گیا. تو کل اب دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے.